بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہسن، تھوم یہ ہانڈیا میں نہ ہو تو سالن میں مزہ نہیں آتا، لیکن سچ اگر پوچھو تو یہ ہماری باڈی کو طاقت بچانے کے لیے، ایکٹیو کرنے کے لیے، معدے کے لیے، آنتڑیوں کے لیے، یہ جو ہماری خون کی نالیاں ہیں ان کے اندر جو چربی جم جاتی ہے، اس چربی کو صاف کرنے کے لیے لہسن بہت اچھی چیز ہے۔ بلکہ بادی کی وجہ سے، جن کا جسم بادی ہے اور اس کی وجہ سے کمر میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، سر میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، اس کے لیے بڑی زبردست چیز ہے۔ لیکن اس میں تیز زبان کو کاٹنے والا جو وہ ذائقہ ہے، جس کی وجہ سے لوگ پسند نہیں کرتے، اور آج ہیں ہزاروں نے، لاکھوں کروڑوں انسان دنیا کے اندر ایسے ہیں جو لہسن، پیاز، ادرک اور شہد والا مکسچر بنا کے استعمال کرتے ہیں، تو دل کی وہ شریانیں جو بند ہو چکی ہیں، بند ہونے کے قریب ہیں، وہ دوبارہ کھل جاتی ہیں۔ بائی پاس کی بالکل ضرورت نہیں پڑتی۔ بلڈ پریشر کے لیے اس زمانے کے اندر ہیں ہم کتنے پاپڑ بیلتے ہیں۔ آپ لہسن کا مناسب مقدار میں استعمال کریں، بلڈ پریشر لو ہو یا ہائی ہو، اس سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اس سے آنتوں کے کیڑے بھی مر جاتے ہیں، اور معدے کے اندر ہیں، صرف معدے کو تیز ہی نہیں کرتا، بلکہ معدے کے اندر اتنی زبردست طاقت آ جاتی ہے کہ اس کے اندر اشتعال پیدا ہو جاتا ہے، کھانے کو دل چاہتا ہے، بھوک لگتی ہے۔ سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے 5-10 گرام شہد یا وہ لہسن تازہ کو لے کے اسے کوٹ کے اور شہد کے اندر مکس کر لیں، لیکن مکس کرنے کے 10 منٹ کے بعد آپ نے جب اسے استعمال کرنا ہے، فوراً اسے استعمال نہیں کرنا، تو آپ دیکھو گے کہ ایک نئی طاقت اور جوانی اور امنگ پیدا ہوگی۔ سردی کی آمد ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، آپ لہسن کا استعمال کریں، ان سب سے جو آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور اگر زکام ہے، آپ لہسن کو دودھ کے اندر، پانی کے اندر ابالیں، اچھی طرح پکائیں، اور تھوڑی سی ادرک اور تھوڑے سے تلسی کے پتے ڈال لیں، یا ان کا رس نکال لیں۔ اگر رس نکالنا ہے تو لہسن کا رس بھی، ادرک کا بھی اور تلسی کے پتوں کا بھی۔ اگر رس نہیں نکالنا ہے تو لہسن، ادرک اور تلسی کے پتوں کو ابال کے
چائے کی طرح آپ پئیں، دودھ کے اندر، پانی کے اندر، انشاءاللہ العزیز وہ زکام جو سال سے پیچھا نہیں چھوڑ رہا اس کی چھٹی ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو گانٹھیں باڈی کے اندر بن جاتی ہیں، جیسے ہمارے گلے کے اندر گلا سوج جاتا ہے، اسے کنٹھ مالا کہا جاتا ہے۔ آپ لہسن کو باریک پیس کے اور اس کی مرہم بنا کے اور پھر آپ گلے پہ باندھ دیں تو وہ گلے کی لاعلاج گانٹھیں کچھ ہی عرصہ کے بعد اسے جان چھوٹ جائے گی۔ اکثر اور بیشتر آپ سنتے رہتے ہو کہ فلاں آدمی کو وہ بچھو نے کاٹ لیا، فلاں آدمی کو سانپ نے کاٹ لیا، فلاں آدمی کو پاگل کتے نے کاٹ لیا۔ ان تینوں کے لیے لہسن وہ 10 گرام دودھ یا پانی میں ابال کے 2-3 گھنٹے کے بعد آپ پلاتے رہیں، اور اگر پاگل کتے نے کاٹا ہے تو آپ لہسن کو باریک کر کے اس جگہ پہ باندھے بھی، پلائیں بھی، انشاءاللہ العزیز بچھو نے کاٹا ہو، سانپ نے ڈسا ہو، کتے نے کاٹا ہو، سب کا علاج لہسن کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ اس کی سمیل کو، بدبو کو پسند نہیں کرتے، اس کے لیے سردیوں کے موسم میں خصوصاً یا کمزور حضرات کے لیے آپ اس کی روٹی بنا لیں، یعنی اس کا وہ پانی نکال لیں، ادرک کا بھی پانی نکال لیں، ادرک اور لہسن کا پانی نکال کے آپ چنے باریک کر کے یا بیسن شاپ سے لے کے، دکان سے لے کے آپ آٹا گوندیں، تو یہ ادرک اور لہسن والے پانی میں آپ نے آٹا گوندا، بیسن کا، چنوں کے آٹوں کا یا السی کو باریک کر کے اس کے آٹے کا، یا ہمارے ہاں حالیون ہوتی ہے اس کو باریک کر کے اس کے آٹے میں، تو آپ اس کی روٹی پکا کے توے پہ رکھیں اور آپ توے پہ سیکتے سیکتے اس کو بھون لیں، اور جب وہ سخت ہو جائے اسے کوٹ لیں۔ اس کے اندر 1 تولہ آپ دار چینی ڈال لیں، 3 ماشے زعفران ڈال لیں، اور یہ جو بیسن کی روٹی آپ نے پکائی تھی اسے 3 گنا زیادہ شہد میں ڈال کے معجون بنا کے رکھ لیں۔ بادی ختم، موٹاپا ختم، گیس ختم، نزلہ زکام ختم، پٹھے اور اعصاب مضبوط، طاقت دوبارہ آ جائے گی۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا یونان اور افریقہ کے وہ وحشی جن کی طاقت کا مقابلہ پہلے بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا، تو اس زمانے کے اندر بھی نہیں کر سکتا، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی پسندیدہ غذا وہ لہسن ہے، تو اگر ہاضمہ خراب ہے تو لہسن کا استعمال کریں، زکام خراب ہے تو لہسن کا استعمال کریں، اور اگر سانس کے اندر کوئی تکلیف ہے، رکاوٹ ہے، دل کی شریانوں کے اندر رکاوٹ ہے، نسیں بند ہیں، تو آپ لہسن کا استعمال کریں۔ کھانسی ہے، کالی کھانسی ہے، شہد کے ساتھ آپ لہسن کا استعمال کریں، اور یہ جو سر کا درد ہوتا ہے آدھا سی، کسی دوائی میڈیسن سے نہیں جاتا، آپ اس کی باریک کر لیں، لیپ بنا لیں، اور آپ اس کا لیپ کرو گے
تو انشاءاللہ علیہ تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھو گے کہ وہ آپ کا آدھا سی سر کا درد وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح اگر آپ کو تھکاوٹ ہے، اعصابی مسئلہ، کمر کا درد ہے، جوڑوں کا درد ہے، کسی طرح سردی کے موسم میں یا بیماری کے ایام میں آپ لہسن کا استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز وہ بیماریاں جن کے اندر آپ سال سال سے مبتلا ہیں اور لاکھوں روپیہ آپ نے خرچ کر لیا ہے، آپ لہسن کو ضرور استعمال کریں ہنڈیا کے اندر، جو حدیث پاک میں اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لہسن کھائے وہ مسجد میں نہ آئے۔ تو وہ جو مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا بلکہ لہسن کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے۔ آپ نے اگر لہسن کا استعمال کر لیا، پیاز کا استعمال کر لیا، بدبودار چیزوں کا استعمال کر لیا، تو آپ اس کے بعد شکر کا، شہد کا، چھوٹی الائچی کا، کالی مرچ کا، ملٹھی کا، سونف کا استعمال کر لیں، وہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ تو ہر حالت کے اندر آپ لہسن کا استعمال کریں، انشاءاللہ الذی لہسن کے استعمال سے آپ کو بہت زیادہ سکون محسوس ہوگا۔ سمجھ آ جائے تو شیئر بھی کرنا، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبدالو کی اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔